اللہ تعالی۔ پیر طریقت قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر گل بادشاہ سرکار نقشبندی مجددی زینت آستانہ عالیہ سالک آباد شریف، آپ مسجد صدارت پہ جلوہ فرما ہوئے۔ میں منتظمین کی جانب سے انتہائی ادب کے ساتھ آپ کو مصروفیات میں سے وقت نکال کر لجپالی نبھانے کے لیے اور آپ کو فیض و برکات سے مستفید کرنے کے لیے سردی کے موسم میں آپ جلوہ فرما ہوئے، میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے صمیم قلب کے ساتھ آپ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا سایہ تا دیر عالم اسلام پہ قائم اور دائم رکھے۔ اب آپ ذوقار آج کی اس بزم میں چونکہ یہ خوبصورت سٹیج ہے اور سائیڈوں پہ علم و عرفاں کے ستارے بیٹھے ہیں اور بیچ میں دنیا علم اور روحانیت کا ایک آفتاب جلوہ فرما ہے، میں کس کس کا نام لوں؟ یہ بزم میں ہے، کوئی جامع جم نہیں، اس بزم میں کوئی بھی کسی سے کم نہیں۔ لیکن بہر کیف مہمان بھلائے ہوتے ہیں۔ علامہ حافظ جمیل احمد صاحب کی کوشش، ان کے ساتھ جتنے بھی رفقا ہیں میں سب کے ناموں سے واقف نہیں، انتظامیہ والے مسجد صدیقیہ غوثیہ کی انتظامیہ ہو یا جامعہ سیفیہ تحفیظ القرآن کے منتظمین ہوں، معاونین ہوں، متعلمین ہوں اور متوسلین ہوں، میں سب کی جانب سے آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عظیم اجتماع اس سردی کے موسم میں، اور میں بڑا خوش ہوا ہوں یہاں پہ دیکھ کر علماء کی کثیر اور کثرت۔ یہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر اہل جنوں مرد کلندر نہیں ہوتا، ہر اہل جنوں مرد کلندر نہیں ہوتا، اور ہر صاحب آئینہ سکندر نہیں ہوتا۔ موجیں تو بہت اٹھتی ہیں سمندر میں، لیکن ہر موج کے دامن میں تو گوہر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اور ہر در سے گناہگار کو عزت نہیں ملتی، ہر در سے گناہگار کو عزت نہیں ملتی، ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی۔ تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، ارے لوگوں یہ کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ تعظیم علی شرط ہے، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، لوگوں یہ کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ اور جناب ریحان حبیب سروردی صاحب حضور قبلہ عالم کی موجودگی میں عقیدہ آل سنت کا پیش کر رہا ہوں کہ جلتا ہے تڑپتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، جلتا ہے تڑپتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، صدیق کے گستاخ کو بھی راحت نہیں ملتی۔ جلتا ہے تڑپتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، اصحاب کے گستاخ کو راحت نہیں ملتی۔ اور جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، ارے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی۔ یہ سر سجدے میں رہے یا کٹ جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی۔ اور قبلہ پیر صاحب کی دعا لیتے ہوئے کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا تو دل نادار کے ارے کاموں کے لیے ہے، اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو میرے آقا کے غلاموں کے لیے ہے۔ اور خدا یکتا ہے الوہیت میں، نبی یکتا ہے رسالت میں، اب کسی کو بھی نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ اور شفاعت کے جو طالب ہو تو تختہ دار پر چڑھ کر کہہ دو پیغمبر مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ ذوقار آج کی اس بزم میں علامہ قاری شکیل رضوی صاحب، علامہ قاری منان علی قادری صاحب، علامہ قاری اویس قادری صاحب، جناب قاری عبدالعزیز صاحب، علامہ قاری اویس قریشی صاحب، علامہ عامر اقبال حقانی صاحب، علامہ مفتی امجد علی ضیائی صاحب، اور جناب حضرت علامہ قاری مبشر صاحب امیر ٹی ایل پی یونین کونسل پوڑ میانہ، علامہ قاری فیضان رضا مصطفی صاحب، جناب مفتی آل سنت استاذ العلماء میرے درینہ دوست جناب مفتی شفیق الرحمان ثانوی ہزاروی، آپ جلوہ فرما ہے۔ آپ تمام علماء کرام کو
میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا، دستار ہوگی ابھی انشاءاللہ، لیکن اس سے قبل مفتی امجد علی ضیائی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مختصر جامع اور تر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دستار کا وہ منظر آپ دیکھیں گے جن خوش نصیب 8 طلباء نے اور 2 ہماری بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ ان کی چادر پوشی انشاءاللہ سکرین پہ اس وقت ہماری عفت مآب، رفت مآب، عزت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں آج کے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور جتنی خواتین بیٹھی ہیں اللہ ان کے تمام جائز حاجات کو اس بزم میلاد مصطفیٰ کا صدقہ پورا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا جناب مفتی امجد علی ضیائی صاحب سے، وہ تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 2 4 5 منٹ اپنی گفتگو فرما کے اس کے بعد انشاءاللہ دستار کا خوبصورت منظر آپ دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ۔ حضرت یہ جو صاحب کے لائق ہیں نا، انہوں نے ہماری الجھنیں بڑھا دی ہیں۔ میں نے سمجھا کوئی اور مفتی امجد علی ضیائی صاحب ہیں، میرا نام امجد علی ہے۔ بہرحال چلیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ گر صدر مجلس جناب پیر صاحب، دیگر علماء کرام و سامعین ذی احتشام، الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ جس نے آج ہمیں اس موقع پر اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ریحان حبیب سروردی صاحب نے ایک سماں باندھ دیا تھا، اللہ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں چند باتیں عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ یہ محفل دستار فضیلت کے عنوان سے معنون ہے، جلسہ دستار فضیلت۔ ہمیں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ہمارے قبلہ مفتی شفیق الرحمان صاحب، بہت پرانا ان سے تعلق ہے، ہمارے استاذ بھی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عوام سے ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق اہل علم سے ہوتا ہے۔ اہل علم مقتدا ہیں اور عوام جو ہے مقتدی ہیں۔ جو وارثان محراب و منبر ہیں انہیں اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہونا چاہیے اور عوام کو صحیح طور پر عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ عوام اپنے جذبوں کے ساتھ ہمہ وقت ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ عوام
ان کی ہر کال پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ عوام کو جو کچھ وہ دیں گے عوام وہی لے کر جائیں گے۔ یہاں پر جو جلسہ دستار فضیلت ہے، کیا ہوتا ہے جلسہ دستار فضیلت میں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تکمیل ہوتی ہے تو تحدیث نعمت کے طور پر خوشی کے لیے اور دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے ان بچوں کے سر پر دستار سجائی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک مستحسن عمل ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ تاہم یاد رکھیے کہ ہمیں جو سند ملتی ہے یا ہمارے سروں پر جو دستار سجتی ہے اہل علم کے ہاتھوں اور کسی چھوٹی سی مجلس میں، وہ ایک ہمارا روایتی انداز ہے۔ حقیقت میں تو قرآن پڑھنے والوں کو سند اور دستار رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پیر صاحب، کسی شخص کو جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھے اور پڑھائے، کیا بموجب حدیث پاک اسے یہ سند مل نہیں گئی کہ وہ سب سے بہترین ہے؟ مل گئی ہے نا۔ جب رسول پاک کی زبان حق ترجمان سے سند مل گئی ہے تو پھر کسی اور نے دستار پہنائی یا نہ پہنائی، میرے نبی نے اس کے سر پر دستار سجا دی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، حضرت دستار تو وہ ہے نا، سند وہ ہے۔ دیکھیں، ہم تکلفات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جناب خطیب صاحب شہزاد صاحب جنہوں نے بیان کرنا ہے، وہیں پہ یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اہل علم کو ان خود ساختہ قسم کے تکلفات سے باہر آ کر لوگوں کو حقیقی طور پر انہیں تعلیم دینی ہے اور انہیں ان کی صحیح رہنمائی کرنی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاریوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے تجھ پر تلاوت کروں۔ کیا چیز؟ لم یکن الذین کفروا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے سورہ لم یکن الذین کفروا یہ میں تیرے سامنے تلاوت کروں۔ حضرت ابی ابن کعب عرض کرنے لگے، اللہ سمانی، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جی ہاں، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب یہ سن کر رونے لگے۔ سند تو وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضور فرما رہے ہیں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے ان کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا، تو جب ذکر کیا گیا تو کہنے لگے کہ مجھے عبداللہ ابن مسعود سے اس وقت سے محبت ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قرآن ان 4 لوگوں سے سیکھا کرو، قرآن ان 4 لوگوں سے سیکھا کرو۔ سب سے پہلے حضور نے کس کا نام لیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو حذیفہ کے غلام سالم سے، اور پھر معاذ ابن جبل سے، اور پھر ابی ابن کعب سے۔ ان 4 لوگوں سے قرآن لیا کرو، قرآن سیکھا کرو۔ تو جنہیں میرے رسول نے سند دے دی ہو پھر انہیں کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قاری قرآن جب کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کا قرآن
پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اسی وقت ہی دستار قرآن جید کی تکمیل ہونا، مکمل کرنا بڑے دور کی بات ہے، اسی وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور پھر دستار جو ہے ہوتا یہ ہے کہ بچے جب دستار سر وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کامل ہو گئے ہیں، ہم لوگ بھی پھر اس طرح کا ظاہر ماحول بن جاتا ہے کہ انہوں نے 10 کو 7 بخشوانا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حافظ جی خود عمل کے لحاظ سے اتنے کوتاہ عمل ہوں کہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ شرم آنے لگے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی بخشوائیں گے۔ جو بشارتیں ہیں وہ حق ہیں، میرے رسول نے جو بشارتیں دی، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں وہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پڑھ کر صحیح معنوں میں اسے سینے میں محفوظ کر کے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا اور ساری عمر اس کی حفاظت کرنا اور اسے سینے سے لگانا، اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونا، اصل مقصد یہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ننھے بچے جو ابھی اوائل عمری میں ہیں، ابھی ابتدائی عمر میں ہیں، یہ اس خیال میں، اس گمان میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم کامل ہو چکے ہیں، بس ہمیں اب قرآن اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو ایسا کتاب ہے کہ جب اسے پڑھنا چھوڑیں گے تو حدیث پاک کے مطابق یہ سینے سے نکل جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، بڑے عالم تھے اور جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی مسجد میں قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ساری عمر انہوں نے گزار دی۔ کسی نے کہا حضرت آپ بہت بڑے مستند عالم ہیں، آپ کوئی حدیث پاک پڑھاتے، آپ تفسیر پڑھاتے، آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء طفل مکتب بنتے۔ تو انہوں نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مجھے اس حدیث نے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے روک رکھا ہے، ایک حدیث نے مجھے روک رکھا ہے۔ ہم جن لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ اختلاف رہے گا اور ہمیشہ ہم ان لوگوں کے زمرے میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے اکابرین میں سے ایک بزرگ تھے، ان کے اکابرین میں سے انہوں نے ایک مجلس میں دستار فضیلت کے موقع پر طلباء کو جو بیان کیا، ان میں سے ایک جملہ مجھے یاد ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی آدمی پڑھ کر جب اس کے سر پہ دستار سجتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے عالم بن گیا ہوں، مجھے اب ہدایہ اور جلالین اور بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے لیے ملیں گی تو ہی میں پڑھاؤں گا، بلکہ اسے کسی مکتب میں، کسی مسجد میں الف با تا تھا قرآن پڑھانے کی خدمت اس کا موقع مل جائے تو وہ اسے ضائع نہ کرے، بلکہ فوراً اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے قبول کر لے۔ ہم قبلہ شفیق الرحمان صاحب ان چیزوں، ظاہر ہے ہمارا بھی تجربہ ہے، یہ چیزیں کسی سے پوچھو نا جی آپ کیا پڑھاتے ہیں، جی میں حفظ کا مدرس ہوں، وہ جو کہنے والا ہے وہ بھی تھوڑا سا شرما کے کہتا ہے میں حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں، جی مدرس ہوں۔ اچھا حفظ پڑھاتے، اچھا میں سمجھ رہا تھا آپ کوئی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہوں۔ اچھا حفظ کا مدرس ہونا بھی اپنے لیے معاذ اللہ باعث عار سمجھا جائے گا، تو پھر قرآن پڑھانے والوں کی جو شان اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے اس کی طرف کس کی توجہ جائے گی؟ اور بیان پوچھنے والا بھی اسی انداز سے پوچھتا ہے اور بتانے والا بھی شرم کے۔ کسی سے پوچھو آپ کیا ہیں جی مسجد میں، جی میں خطیب ہوں، جی مؤذن کہنا اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں۔ کیا مؤذن کی فضیلت میں حدیث نہیں ہے حضرت؟ نہیں ہے حدیثیں؟ مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی،
قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، ہر چیز کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. اس لیے ہمیں یہ جو تکلفات ہیں ان سے باہر نکل کر اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ حضور کے اخلاص کے صدقے، وہ اخلاص جس کا ذکر قرآن میں ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. حضور کو اللہ نے حکم دیا، آپ فرمائیے لوگوں کو میں اس تبلیغ پر، یہ تو میں جو کچھ میں سکھا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے. اللہ تعالی ہمیں تکلفات سے پاک ہو کر اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت جامع پیغام آج کی اس خوبصورت جلسہ دستار فضیلت و میلاد مصطفیٰ کی عظیم الشان بزم میں حضرت علامہ امجد علی ضیائی صاحب آپ فرما رہے تھے. تو اب آپ ذی وقار آپ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ بلا پیر صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ ڈی ایم نہ بنے گا نہ کپتان بنے گا، ہر بچہ میرا اب حافظ قرآن بنے گا. وہ خوبصورت پیرائے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ عالم بعمل بھی بنائے اور حافظ قرآن کو بھی اللہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈی ایم نہ بنے گا نہ کپتان بنے گا، بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا. ہم دین سکھائیں گے مدرسوں میں پڑھا کر، ہم دین سکھائیں گے مدرسوں میں پڑھا کر، بیٹا میرا اسلام کی پہچان بنے گا. ہم دین پڑھائیں گے مدرسوں میں پڑھا کر، ہم دین سکھائیں گے مدرسوں میں پڑھا کر، بیٹا میرا اب اسلام کی پہچان بنے گا. اور جس گھر میں صدا اترے گی اللہ کی رحمت، اس گھر میں صدا اترے گی اللہ کی رحمت، جس گھر میں کوئی حافظ قرآن بنے. اب آپ ذی وقار میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع علم و عرفان ماشاءاللہ فاضل علوم اسلامیہ حضور قبلہ پیر گل بادشاہ سرکار نقشبندی مجددی زیب و زینت آستانہ عالیہ سالک آباد شریف آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمان ہزاروی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی مختصر جامع اور تر گفتگو فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. دل کی عطا گرائیوں سے عزیز محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل صاحب زیدہ مجدہ، آپ کے معاونین، جملہ رفقائے کار اور خوش نصیب بچوں اور بچیوں کے والدین کو دل کی عطا گرائیوں سے ہدیہ تبریک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضور کے فیضان نظر سے، نگاہ کرم سے ان بچیوں اور بچوں نے اللہ کا لا ریب کلام
قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور قبلہ پیر صاحب نے حکم فرما دیا، چونکہ ابھی خصوصی خطاب بھی باقی ہے، رات کافی بیت چکی اور مغرب سے آپ اب تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے قبل محفل کا خلاصہ اور اس کا مقصد و مدعا نظم و نثر دونوں صورتوں میں بیان ہو چکا۔ عزیز محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد امجد علی خان صاحب زیدہ مجدہ نے بڑی پرمغز اور وقت کی نزاکت اور ضرورت کے اعتبار سے بڑی مصلحانہ گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور سمجھ کر اپنے انداز کو، اپنے اطوار کو بدل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ حکم ہو چکا، آج کے اس جلسہ دستار فضیلت و محفل میلاد مصطفیٰ و عرس غوث الورا جو ٹائٹل ہے، بس ایک ایک بات اس حوالے سے چونکہ خطاب ہونا ہے اور خطاب میں ساری چیزیں بیان ہو جائیں گی، حکم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گزارشات کر رہا ہوں، ورنہ دائیں بائیں جید مقتدر محتشم علماء کرام میرے مسلک کے زینت محراب و منبر علماء یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لمبی چوڑی تمہید ترجمہ یا تفسیر کا وقت نہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں، یہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل پیش کر دی ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں دستار فضیلت کے حوالے سے اس حصے میں جو خوش نصیب حفاظ اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر چکے ان کے لیے خصوصی توجہ۔ ھدی للمتقین علماء تشریف فرما ہیں، ھدن مصدر ہے، اب اس کو فاعل کے معنی میں لے لیں تو یہ قرآن پاک ہادی ہے متقین کے لیے، اور ہدایت کے معنی سبھی اب آپ جانتے ہیں کہ دو ہوتے ہیں، یا اراد الطریق ہے یا ایصال الی المطلوب ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف جب ہدایت کی نسبت ہوگی تو یہ پھر راہ دکھانا نہیں ہوگا، منزل پہ پہنچانا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اس کو سینے سے لگانے والوں کو اللہ نے منزل پہ پہنچا دیا۔ ایک علم ہے، علم بڑی عزت و عظمت والی فضیلت والی چیز ہے، لیکن علم یہ منزل نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہاں سے لاہور جانا ہے، ڈائیو پہ بیٹھنا ہے، ٹکٹ لیں گے تو یہ ٹکٹ لاہور نہیں ہے، بلکہ یہ لاہور جانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ علم منزل نہیں ہے، بلکہ یہ علم وہ ٹکٹ اور ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے منزل پر پہنچا جائے گا۔ علم بڑے بڑوں کے پاس آیا، کیا آئنسٹائن اور نیوٹن، یہاں چونکہ کوڑ میں آنا ماسٹروں کا گاؤں ہے، ان کی بات کرتے ہیں، یا وہ کم عالم تھے؟ اور پھر ایک ملعون لانتی کی بات کر دیتا ہوں جس کو مرزا کہتے ہیں، لانتی دجال، کیا وہ کم علم والا تھا؟ اور بڑے بڑے لوگ ادھر ادھر کے، کوئی بڑے بڑے نام والے ہندوستان کے بڑے بڑے مہاراج علم والے، یا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ تو اب اس کو پرکھیں گے، اتنے بڑے عالم ہیں سائنس کے، طب کے، دیگر علوم کے، تو کامیاب کون ہے؟ تو نتیجہ یہی ملے گا کہ جو ہدایت پا گیا، جو منزل پہ پہنچ گیا، وہ کامیاب ہے، وہ علم اصلی ہے۔ تو پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے علم والے جب میدان میں آئے تو غرق اور تباہ ہوئے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ یونیورسٹیاں بڑی، درسگاہیں بڑی، جامعات بڑے، تو ہم کہاں جائیں؟ تو ایک ہی آواز آتی ہے، ارے آؤ دیکھ لو۔ اگر تم نے علم حاصل کرنا ہے، وہ علم کے جو منزل پر پہنچانے والا ہو، تو پھر دیکھ لو کہ اس یونیورسٹی، اس ادارے، اس جامعہ میں، اس مکتبہ
فکر میں کہیں تمہیں بابل مدینۃ العلم نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ کہیں تمہیں داتا علی اجویری نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر اس صف میں تمہیں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ اجمیری نظر آ رہے ہیں، اگر تمہیں شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم پیران پیر نظر آ رہے ہیں، اگر اس میں تمہیں تاجدار بریلی نظر آ رہے ہیں، اگر اس میں تمہیں فاتح قادیانیت تاجدار گولڈا نظر آ رہے ہیں، اگر اس جماعت میں، اس جامعہ میں، اس لائن میں تمہیں حضرت خواجہ پاک دروی نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لو ہدی للمتقین، ورنہ علم بڑوں کے پاس ہے۔ اب حضور غوث اعظم کا یہ چونکہ مہینہ ہے، ابھی تازہ تازہ گزرا، اور اس دن ایک خطاب تھا ہمارے یہاں، ایک درد رکھنے والے ہمارے عالم دین، انہوں نے جو بات کی وہ واقعی حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ہر مہینے میں، ہر سال ربیع الثانی شریف میں 18-20 پروگرام ہو جاتے تھے حضور غوث اعظم کے نام پہ، محفل عرس غوث الورا 11ویں شریف، 18-20 یعنی نام بھی لے لیتا ہوں، انتہائی ہمارے پرانے دلینہ ساتھی ہیں عبدالی صاحب، کوکب از کواکب آل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری عزیز الدین کوکب، وہ کہتے ہیں حال یہ ہے کہ اس سال میرا ایک پروگرام 11ویں شریف اور عرس غوث الورا پہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہی، کیونکہ حضور غوث اعظم، کون غوث اعظم؟ پیران پیر، میرا محی الدین، شہباز لامکانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، ہیکل نورانی، شاہ انس و جاں، فرد الافراد، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، دافع الفساد، نافع البلاد، حضرت الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردانہا۔ آپ کے جو عقائد ہیں، آپ کی جو تحریریں ہیں، آپ کی تصنیفات ہیں، وہ آج کچھ سے ہضم نہیں ہو رہی، اس وجہ سے ان کے ذکر کو، لیکن یہ بھول ہے، یہ بھول ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کو کدھر کرو گے؟ جن کا چرچہ اللہ کرے ان کو کدھر کرو گے؟ جنہوں نے زندگی اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی رضا میں گزاری۔ تو بہرحال اس حوالے سے میں اپنی بات کیا کروں، اپنے امام کی بات کرتا ہوں۔ کون پیران پیر؟ ذرا مقام تو دیکھیں، اور اپنے امام کا بھی مقام دیکھیں۔ علوم و فنون تو ایک طرف، جہاں بڑے بڑے علماء بھی اپنی پگڑیاں ان کے قدموں پہ رکھیں، جہاں بڑے بڑے بادشاہ یہ کہیں کہ کچھ ہماری شان میں بھی ہو جائے، اور آپ لکھنے میں بیٹھے تو شعر لکھیں، درجنوں شعروں کے بعد پھر یوں کہہ دیں کرو مدح اہل دو الرضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا نہ نہیں۔ وہ جو کسی کو اپنی نظر میں نہ لائے، وہ کہ جو کسی کے علم کو نہ سمجھے، وہ کہ جو کسی کی شان کو نہ سمجھے، اگر سمجھے تو یوں سمجھے بس انہیں جانا، بس انہیں مانا، وہ کسی کو کچھ نہ سمجھے، اور سمجھے تو آپ کے در اقدس کی وجہ سے سمجھے۔ وہ میرا امام جب پیران پیر یہ عرس غوث الورا والے صاحب کا ذکر کرے تو یوں کہے، کیا کہے؟ کیا کہے کہ تجھ سے در اور در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ جو بڑے بڑے نان پارا کے والی کو اپنے قدموں کی دھول بھی نہ سمجھے، جو اس کے لیے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ جو نان پارا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ جب بارگاہ غوثیت میں آئے تو کہے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ اور پھر جب بارگاہ رسالت میں جائیں، کہیں تو کہے نا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ تو جب اس بارگاہ میں جائیں تو اپنا علم نہیں، اپنا فضل نہیں، اپنی فقاہت نہیں، بلکہ کیا لے کے جائیں؟
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یہ پیران پیر کا ذکر اور عرس. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو بابی ذی وقار حضور غوث اعظم پیران پیر میرا محی الدین شہباز لامکانی کا اور سبھی گزرا. اور یہ ایسے ولی ہیں کہ جتنے بھی سلاسل ہو، سورورد ہو کہ نقش بند ہو، چشت ہو یا قادری ہو، اویسی ہو یا شاذلی ہو، صابری ہو یا کلندری ہو، ردوی ہو، کوئی ایسا سلسلہ نہیں جو پیران پیر کی 11ویں سے اپنے سلسلے کو نہ چلائیں. اس لیے اور یہ عنوان انہوں نے اکٹھے کیے. چونکہ وقت زیادہ میں نے لے لیا، اس پہ معذرت بھی. علماء کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں، دستار بندی بھی ہونی ہے، پھر حضرت کا خطاب ہونا ہے، پھر صدارتی خطبہ، اور اس کے بعد دعا اور یقیناً لنگر کا بھی اہتمام ہوگا. ہم ساری زندگی جسمانی لنگر پہ زیادہ وقت اور توجہ دیتے ہیں. ایسی محفل میں توجہ اور ہماری زیادہ جو دلچسپی ہونی چاہیے وہ روحانی لنگر پہ ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر دعا گو بھی ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں ان بچوں اور بچیوں کے جملہ والدین خاندان کو، اور بالخصوص ان کی تربیت کرنے والے، ان کو علم سے آراستہ کرنے والے ان کے استاد محترم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کی سعادت نصیب فرمائے. دوران گفتگو کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی لہجہ، کوئی انداز اگر کسی کے دل کو لگا ہو تو اس سے بھی معافی کا استدعا خاص ہو. اور اگر کوئی جملہ ایسا نکل گیا کہ جو قابل گرفت ہے تو اللہ سے اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار اور بخشش کی اور مغفرت کی اور معافی کی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے اور ہماری اولادوں کو قرآن پاک سے وابستہ رہنے اور اس کو سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. مفتی اہل سنت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اباب ذی وقار، اب وہ منظر دیکھیے کہ جس کے لیے آج کی یہ خوبصورت بزم سجائی گئی، اور اس بزم میں قبلہ پیر صاحب مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہے. کثیر تعداد میں وارثان محراب و ممبر اور دنیا خطابت کے ستارے اس وقت سٹیج پر جلوہ فرمائے ہیں. ان کی موجودگی میں ان طلباء کے سروں کو دستار عزت و فضیلت سے سجایا جائے گا. اور حضرت علامہ امجد علی ضیائی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ان کو دستار باندھی جائے گی تو یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ فارغ ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد آپ پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. آئیے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، لیکن یہ گزارش کروں گا کہ جو والدین ہیں، جو عز و اقارب ہیں، جو ہار پہناتے ہیں، وہ تھوڑا سا ذرا توقف رکھیں گے، تھوڑا سا وقفہ کریں گے تاکہ نام لے لوں، دستار ہو جائے گی. اس کے بعد یہ بچے نیچے انشاءاللہ اس لائن میں کھڑے ہوں گے تو ان کے عز و اقارب اپنی محبتوں کا ضرور اظہار فرما سکتے ہیں. میں ادب سے گزارش کروں گا جناب حافظ سعود علی، والد گرامی کا نام محمد وارث صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں، اور سعد علی محمد وارث کے شہزادے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے سر پر قبلہ پیر صاحب سے پہلے حضور آپ قبلہ پہلے پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے دستار بندی فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت قرآن زندہ آباد، عظمت قرآن. پڑھیے لا الہ ہو، لا الہ، لا پڑھیے لا الہ. جناب حافظ احسن علی ولد محمد ادریس صاحب، میں عظیم مداح حبیب کبریا عالم بامل حافظ قرآن وقاری جناب قاری ریحان حبیب نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے سر پر دستار فضیلت سجائے. پڑھیے لا ریحان حبیب سروردی صاحب اسلام آباد. لا
او لا الہ کھڑے کھڑے بھی بہن. میں گزارش کروں گا جناب اسد علی ولد عجب خان حافظ اسد علی وہ تشریف لاتے ہیں اور مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی شفیق الرحمان ہزاروی صاحب سے ملتمس ہوں، استاذ العلماء سے ملتمس ہوں کہ وہ دستار بنا پڑھیے لا الہ. امجد علی امجد یہ شاعر کا نہیں ہے. میں جناب حضرت علامہ امجد علی امجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حسیب علی ولد محمد کیسر صاحب کے سر پہ دستار عزت و فضیلت سجائیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا. لاہوش جناب حافظ شہیب احمد ولد محمد اورنگزیب صاحب آپ تشریف لائیں قریب. اور حضرت علامہ منور حیات چشتی صاحب آپ پر نظر پڑی ہے چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ فاضل علوم اسلامیہ بھی ہیں، میرے مسلک کے اچھے خطیب بھی ہیں اور میرے درینہ دوست ہیں. جناب علامہ منور حیات چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ شہیب احمد ولد محمد اورنگزیب کے سر پر دستار فضیلت سجائے. مفتی صاحب پڑھیے لا الہ الہ الا اللہ. حافظ زریاب احمد ولد محمد ممتاز آپ تشریف لاتے ہیں اور میں گزارش کروں گا جناب حضرت شری حاجی اللہ خطیب اہل سنت مقرر ذیشان حضرت علامہ مفتی سلیم شہزاد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ اپنے دست مبارک سے حافظ زریاب احمد ولد محمد ممتاز کے سر پر دستار عزت و فضیلت سجاتے ہیں. خطیب صاحب اتنے بڑے ہیں وہ خطیب صاحب یہ کیوں چھپے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ان بچوں کے لیے جامعہ سیفیہ تحفیظ القرآن اور جامع مسجد صدیقیہ غوثیہ کے غیرت مند نوجوانوں نے، بزرگوں نے، معاونین نے انعامات کی صورت میں کچھ تحائف رکھے ہیں. انعامات وہ میں گزارش کروں گا یہ ان کے والدین کے لیے، یہ بچوں کے والدین کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد وارث صاحب سے وہ تشریف لائیں. سعد علی کے والد گرامی آپ تشریف لاتے ہیں، راستہ تھوڑا دے دے. احسن علی صاحب کے والد محمد ادریس صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام قبلہ پیر صاحب سے وصول فرمائیں. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حسیب صاحب کے حافظ حسیب صاحب کے والد جناب محمد کیسر صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام قبلہ پیر صاحب اور دیگر علماء کی دست مبارک. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے گئے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے گئے. حافظ شہیب احمد ولد محمد اورنگزیب سر آئینہ سنتے گئے.
پسے دیوار سنتے گئے مولا یا صلی وسلم۔ زریاب احمد حافظ زریاب احمد، ان کے والد جناب محمد ممتاز صاحب، وہ بھی تشریف لائیں، اپنا انعام قبلہ پیر صاحب کے دست مبارک سے وصول فرمائے۔ ایک رہ گیا اسد علی ولد عجب خان، میرے خیال میں مکمل ہو گئے جی، آ جاؤ آ جاؤ۔ اور کیلا رہ گیا؟ اور کیلا بچے نے گفٹ؟ اچھا اچھا، اور 2-4 منٹ چلو بچیاں بعد جی۔ قبلہ پیر صاحب نے انتہائی خوبصورت مشورہ عطا فرمایا ہے، اللہ اس طرح عطا فرمائے جی، بہت مہربانی بہت مہربانی اللہ تعالیٰ اس طرح۔ ان پھولوں کی نظر بھی آقا تیرے پسینے کی طرف ہے، ان پھولوں کی نظر بھی آقا تیرے پسینے کی طرف ہے، اور قرآن کا زینہ بھی تیرے سینے کی طرف ہے۔ ارے کعبے میں گیا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ آپ بھی اپنے رخ گنبد خضرا کی جانب کر لیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا رسول اللہ میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔